وزیر اعظم عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کوئٹہ کا ایک دن کا دورہ کیا. اب کنسیڈرنگ دا کرنٹ سچویشن ان بلوچستان تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ جتنی بھی عسکری قیادت ہے اور جو سیاسی جماعتیں وہ بلوچستان کے درد کو سمجھتی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہیں اس مشکل گھڑی میں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نوشکی، پنجگور اور کیچ کے اندر جب حملہ آور دہشت گرد جو تھے انہوں نے ہماری فوجی جوانوں پہ حملہ کیا تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ریپلس کیا اس اٹیک کو. تو اس کے لیے اس سلسلے میں ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے سب سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان وہاں گئے. انہوں نے ان سے خطاب کیا، ان سے بات چیت کی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی وہاں پہ سب سے بات چیت کی اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اینڈ ان کو یہ بھی ساتھ اپریشیٹ کیا ان کی ایفرٹس کو. یہاں پہ 3-4 چیزیں جو میرے پاس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں which are very important over here. To begin with, عمران خان نے جہاد کا لفظ یوز کیا. He termed the efforts of our armed forces جہاد against these terrorist outfits. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے روز آخرت ایک خاص مقام ہوگا بیکاز جتنی بھی آپ کی ایفرٹس ہیں، جیسے آپ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں اور سینہ تان کے آپ لوگ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اینڈ اوور آل پورے پاکستان کی عوام کے لیے، تو اس کے لیے آپ کے لیے خاص مقام ہوگا جنت کے اندر. اس کو جہاد کا لفظ دینا بہت زیادہ ضروری ہے بیکاز دس از واٹ ایکچولی جہاد از. بیکاز ہم لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی سوئل کو، اپنی سوورینٹی کو، اپنے نیشنلسٹک سینٹیمنٹس کو ہم لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اینڈ وی آر دا ونس جن کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. تو جہاد تو ہماری سائڈ سے ہے نا. تو یہ جو مائنڈ خراب کیا جاتا ہے ٹیررسٹ کا اور ان کو برین واش کیا جاتا ہے کہ شاید وہ لوگ جہاد کریں، دیٹ از کمپلیٹلی رانگ. اچھا 3-4 پوائنٹرز ہیں یہاں پہ اسپیسیفکلی بلوچستان کے لوگوں کے لیے. میں آج کل ریپیٹیٹیو ایپیسوڈز کر رہا ہوں بلوچستان کے لوگوں کے لیے بیکاز the message needs to be sent out to them that we understand what you are going through. ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کس سچویشن سے گزر رہے ہیں but you are not alone in this. بلوچستان is not separate from پاکستان. خان صاحب کا وہاں جانا ظاہر کرتا ہے کہ بلوچستان کے بغیر پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. تب یہ بالکل what do you say ہمارا دل ہے بلوچستان کے اندر. پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سی پیک کی اہمیت کا بہت زیادہ اندازہ لگانا ضروری ہے. انڈیا ڈز ناٹ وانٹ کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے بیکاز اس سے تو یہ گیم چینجر اینڈ اس کو گیم چینجر جو ٹرم کیا گیا دیٹس فار اے ریزن. اب جتنا مرضی فورن پروپیگنڈا اس کے اندر آ جائے، جتنا مرضی ہم آؤٹ سائڈ لٹریچر پڑھ لیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، چینی لے جائیں گے، اٹس آل ربش. اٹس نتھنگ لائک دیٹ. میں بتاتا ہوں خان صاحب کی 2-3 باتیں جو کہ خان صاحب نے آج بھی کوٹ کی اینڈ دیٹس ایکچولی اے ریالٹی ٹو. چائنا پاکستان کو اسسٹ کر رہا ہے اپنی ایگریکلچرل جو ییلڈ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے. اینڈ خان صاحب اسٹیٹڈ اوور دیئر دیٹ دا ڈے از ناٹ فار جب پاکستان جو ہے اپنی ایگریکلچرل جو پروڈیوس ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا انشاءاللہ. سو دیٹس ون تھنگ. جو کہ اگلا فیز ہے سی پیک کا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، اس کے اندر جو بلوچستان کے لوگ ہیں جن کی ریزرویشنز تھی انیشلی کہ ہم لوگوں کے اوپر اگر ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ہمارا خطہ یوز ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو ریسورسز بھی جو ہماری ریسورسز یوز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اس کا فائدہ اتنا ہی ملنا چاہیے. تو ویسا ہی ہوگا انڈسٹریلائزیشن سے، جو کہ اسپیشل اکنامک زونز بنے، ایسی زیز کا ہم نے ذکر کیا. تو یہ سیکنڈ فیز آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر ان کی کمپلیشن کے بعد ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس جو وہاں پہ ٹرانسفر ہوں گے، جو ٹیکنالوجی وہاں پہ جائے گی، وہ سارا ملک کی پروڈکٹیوٹی تو بڑھے گی لیکن جو اوور آل بلوچی لوگ ہیں، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس سے. اس کے علاوہ ایک تو اور چیزیں یہاں پہ جتنے بھی ان کے بیکورڈ ایریاز ہیں اس کے اندر خان صاحب نے بتایا کہ اس حکومت نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے بلوچستان میں، پہلے بھی ہوتی آ رہی ہے بیکاز اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ڈیبیٹ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں تو یہ لگے شاید کہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. اٹس نتھنگ لائک دیٹ. کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا اس ٹائم تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بلوچستان میں اس مشکل حالات میں وہاں جانا ضروری تھا. سو خان صاحب نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ ریکوائرمنٹ تھی، یہ کرنا فرض تھا. بیکاز آج کل ایک ڈیجیٹل وار کے اندر لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جو فورن پروپیگنڈا ہے وہ کس طرح سے ہمارے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لوگ کے مائنڈ میں کیا فیڈ کیا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا تھا. کین یو امیجن کہ دا ٹویٹر ٹرینڈ واز بلوچستان از ناٹ پاکستان.
years. That was the trend कि Balochistan is not Pakistan. मतलब how can that be? Balochistan is the heart of Pakistan. पाकिस्तान बलूचिस्तान के बगैर कुछ नहीं है. तो ये ट्विटर ट्रेंड who do you think के चलाएगा? क्या कोई बलोची जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो चाहेगा कि ये ट्रेंड चले? वो इस ट्वीट में हिस्सा डालेगा? बिल्कुल भी नहीं. तो ये कौन करवाता है? ये फॉरेन प्रोपेगेंडाज हैं. एक 5th जनरेशन वॉरफेयर जो हाइब्रिड वॉर्स हैं उसके अंदर होता ही है कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाते हैं. अभी देखें एक आम इंसान जो कि इस ट्रेंड को देख रहा है उसके जहन में क्या इमेज जाएगा कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान. क्या ये बलूचिस्तान की आवाज़ है? क्या ये कोयटा के लोग कह रहे हैं? नहीं, दैट्स नथिंग लाइक इट. इट्स नॉट ट्रू. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरा पॉइंट था इसको हाईलाइट करने का कि ये फॉरेन प्रोपेगेंडाज है. मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट किए जा रहा हूँ. अब मैं वही आई डोंट वांट कि दोबारा को पॉलिटिकल डिबेट बन जाए, क्या लगे कि शायद मैं कोई बड़ा एंटी इंडिया स्टांस ले रहा हूँ, लेकिन रियलिटी तो ऐसी है ना. फंडिंग आती है इंडिया की तरफ से, आती है इजराइल की तरफ से, आती है ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है. हमने अभी देखा है कि यहाँ पे जो हमला आवर आए हैं वो ईरान में भाग के चले गए हैं, वहाँ सेफ हेवन्स बने हुए हैं. तो ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को देखें तो ये तो रियलिटी है ना. मतलब इसी तरह की आजकल की जंगें लड़ी जा रही हैं. खैर मूविंग ऑन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि खान साहब ने अनाउंस किया कि जी 15% जो है ऑफिसर्स जो हैं और जो एफसी और रेंजर्स के एहलकार हैं उनकी 15% जो है उनको रेज मिलेगा. अब अगेन यहाँ पे भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ कि अगर ये न्यूज़ कहीं और से आपको सुनने को मिले तो शायद आपको लगे कि आर्मी सारा बजट खा गई. एंड दैट्स नॉट ट्रू. उन लोगों ने शहादतें दी हैं. 5 लोग, मैंने आप पिछले अपने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कहाँ कितने जवान शहीद हुए हैं. 5 तो अभी कुरम बॉर्डर के ऊपर वहाँ से अफगानिस्तान से फायरिंग हुई, 5 जवान वहाँ शहीद हो गए. 12 के करीब तो यहाँ पे इस नोशकी पंजगोर और केच के अंदर जो हमले हुए उसके अंदर वहाँ पे जवान शहीद हुए हैं. 20 हमने उनके टेररिस्ट मारे. लेकिन हमारे जवान तो अपनी जानें दे रहे हैं यार. द लीस्ट वी कैन डू इज send out a message that we are with you. We understand that you are paying lots of sacrifices. You are giving your lives for our safeguard. And overall अगर इसको मैं conclude करूँ to the people of Balochistan, know that you are not alone. हम लोग आपके साथ खड़े हैं. I am speaking from Punjab, but my heart bleeds and I am as much saddened about the state of affairs in Balochistan. We are with you and we will pass through this, what do you say, bad time together.